السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کی بڑی خبر تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر یعنی اگلے مہینے کے تقریباً مڈل میں پاکستان واپس آئیں گے۔ تاریخ طے کر لی گئی ہے، ایک بڑا استقبال بھی یا کیا جائے گا یا کرنے کی کوشش ہوگی تاکہ اس کا ایک سیاسی امپیکٹ ہو اور وہ امپیکٹ مسلم لیگ نون کو الیکشنز میں لے کر جانے کا موقع ملے اور وہ الیکشن اسی امپیکٹ کی وجہ سے جیت سکیں۔ شاید یہ واحد چیز نہیں ہوگی جو مسلم لیگ نون کو جیتنے میں مدد کرے گی۔ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی نئی ڈیفینیشن ہے، شاید وہ اکیلی ہی کافی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے اور ان کو مدد کرنے کے لیے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی انہوں نے کہا کہ ہر کسی کے لیے اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پہلے سنیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے پر کیا ہوگا اور اس بیان کا مطلب کیا ہے بلاول صاحب کے، ذرا سن لیجیے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے۔ اور میں کہا کہ یہی میرا اعتراض ہے کہ کسی کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ہم آپ کو بڑی بیانات سنا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے کہ یہ جو اب لیول پلینگ فیلڈ کسی کے لیے ہے بقول بلاول صاحب کے، اس کی ڈیفینیشن تو وہ پہلے ہی دے چکے۔ کوئی جیل میں ہو، کوئی الیکشن لڑنے کے قابل نہ ہو، تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر نہ ہو، یہ تھی وہ ڈیفینیشن یا جو ایک وش لسٹ کہا جائے مسلم لیگ نون کی کہ یہ جب ہوگی اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بہت سا اختلاف چل رہا ہے۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلاف ہے۔ کیا واقعی کوئی اختلاف ہے ان کا آپس میں؟ یہ جو موقف انتخابات پر بدلتا آیا ہے اب تک، پہلے 90 دن میں، ابھی تو بلاول صاحب نے بھی اپنی پوزیشن ٹھیک کر لی ہے، کس طرح انہوں نے اپنے موقف بدلے ہیں۔ زرداری صاحب سے اختلاف کیا، کہا گھر کے اندر ان کے ساتھ اتفاق لیکن باہر نہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کس طرف جا رہی ہے، ذرا سنیے گا بلاول صاحب کے جو مختلف موقف ہیں۔ الیکشنز 90 دن میں ہو، اگر 90 دن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ بتائے کہ الیکشن کب کروائیں گے۔ آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے، 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے، 100 دن میں نہیں تو 1 سے 20 دن میں ہوں گے۔ تو کبھی نہ کبھی تو ہوں گے، ظاہر ہے وہی یہ بات تو طے ہے کہ اس صدی میں تو الیکشن ضرور کبھی نہ کبھی ہو جائیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی؟ کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی تھی زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی؟ لیکن اگر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا ہی تھا تو اس کو تھوڑا اور چلا لیتے۔ مجھے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اس لیے نہیں لگتا کہ 2 دن کے اندر اندر بلاول صاحب کو اپنا موقف بدلنا پڑا اور وہ اسی موقف پر آگے جو زرداری صاحب کا موقف تھا۔ تو یہ کانٹ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ کیا اندرونی طور پر کوئی اختلاف تھا؟ کیا ایک میسج بلاول صاحب کے ذریعے کسی کو بھیجا گیا اور وہ میسج نہیں پہنچا، یا اس سے ایڈورس میسج واپس آیا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا چلیں فی الحال اپنی پوزیشن بدل لیتے؟ بڑی انٹرسٹنگ ایک حالات ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ہوا، کس وجہ سے یہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے آپس میں بات چیت جو کٹی ہو گئی وہ کس وجہ سے ہوئی اور آخر میں دوستی کس بات پہ ہوئی۔ ہمارے ساتھ ارشاد بٹی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ فیشنبلی لیٹ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہونے چاہیے تھے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ان کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ منیف، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ذرا میاں صاحب کی واپسی کا جب تک کنڈی صاحب آتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 21 اکتوبر کی تاریخ ہے، بٹی صاحب لیول پلینگ فیلڈ مل گئی میاں صاحب کو آخرکار اور واپس آ رہے ہیں؟ بھائی جان 3 خبریں بڑی مزے کی، اسپائسی لذیذ۔ پہلی خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ 571ویں مرتبہ مسلم لیگ نون نے ڈیٹ دی ہے۔ تو خیر یہ خبر ساتھ یہ آپ نے لندن کا دیکھا، یہ دیکھیں، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ سے کھڑے ہو کے جاؤ جلال کے ساتھ پریس کانفرنس، میرا لیڈر واپس آئے گا۔ واپس کب جائے گا یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن واپس ضرور آ رہے ہیں سر۔ یہ خبر پھر بھی میرے لیے نہیں ہے کہ 21 اکتوبر بروز سیٹرڈے تشریف لا رہے ہیں اور میں نے اپنے ادارے سے چھٹی لے لی، 1 دن پہلے کی بھی اور 1 دن بعد کی بھی، کیونکہ میں اس میں شامل ہوں گا۔ میں نے تحریک پاکستان نہیں دیکھی،
امام خمینی کی واپسی لیکن نہیں پاکستان دیکھی. بدلتا دیکھیں گے. ہاں لیکن اب میں نواز شریف صاحب کی واپسی مس نہیں کرنا چاہتا. اچھا آپ نے بی بی کو واپسی نہیں دیکھی نا؟ نہیں دیکھی 86 میں نہیں دیکھی. اچھا یہ خبر یہ زندگی آپ کو ایک موقع دینے لگی ہے. ایک دن یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا، اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور میں نے اٹھانا ہے اور میں نے منیب بھائی کے گھر رہنا ہے اور ادھر سے لاہور میں شامل ہونا ہے. اچھا پہلی خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ ساتھ انہوں نے کہا ریلیاں ہوں گی، جلوس ہوں گے اور استقبالیہ ہوگا اور استقبال ہوگا. اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے مفرور ہیں، مجرم ہیں، سرنڈر کریں گے، عدالت جائیں گے، جیل جائیں گے، گھر جائیں گے. یہ نہیں ہے. میرے لیے خبر یہ ہے، رانا ثنا صاحب کہہ رہے تھے کہ رسک زیرو ہو چکا ہے اور ادھر ادھر سے سکتا ہے ان کو ریلیوں کی لیلیوں کی صورت میں جیل لے جایا جائے. یہ بھی تو ممکن ہے. ممکن. تو اس لیے خبر یہ. دوسری خبر ہے جو آپ کی مزیدار ہے، وہ ہے بلاول بھٹو صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ کی آ گئے. اچھا بلاول بھٹو صاحب کو لے آئے ہیں. میں نے جیسے کہا فیشنبلی لیٹ بٹ آ گئے ہیں. اچھا دوسری پپلی دکھڑی ڈیمانڈ ہے پاجی. کتنے آج کل ڈیمانڈ؟ مائک لوا لو. وہی بیان ہے جو بلاول صاحب نے کہا تھا دیوار پر لکھا اگلی قوم بی بی کی ہوگی. لوگ کہہ رہے تھے دیوار کتنے پاجی جنہیں لکھے تو تاری ڈیمانڈ کتنے. اچھا ویسے آج کل ڈیمانڈ ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے. اچھا کنڈی صاحب کی ڈیمانڈ. ہاں کنڈی صاحب کی. اچھا دوسرا ہے ویسے ہم ان کی مثال کل رات کو بھی دے دیں کہ دو بندے ہیں پیپلز پارٹی میں جن سے بات کرنے کی گنجائش رہے، تحمل کے ساتھ بات کرتے بھی ہیں اور لاجیکل اور اچھا اور ان کے گھر سے اربوں روپے میں نے برآمد کرنے. اچھا دوسری بات توشہ خانہ کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ یاد. اگر بلاول صاحب بعد میں آ جائے اب کنڈی صاحب کیونکہ آ گئے میں ذرا. اچھا نہیں میں صرف میاں صاحب کا ٹاپک جلدی ایک منٹ. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اتحاد جو سنا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں بن رہا ہے، اس کی وجہ جو اپنے چہتوں کے تبادلے ہوئے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گئی. تیسری خبر فواد حسن فواد صاحب نگران وزیر بن گئے. اب یہ خبر نہیں ہے کمپلیٹ، کیا سرپرائز آج بھٹی دے رہا ہے. خبر یہ ہے کہ آج چیمہ بھی وزیر ہیں، فواد حسن فواد بھی وزیر ہیں اور توقیر شاہ پرنسپل سیکرٹری ہیں نگران وزیر اعظم کے. تینوں ہاؤس آف شریف کے تینوں بڑے افسر اور کہنے کو نگران سیٹ اپ ہے. اب آ جائیں میں چھج پتہ سے اگلے ہفتے جا رہے ہیں، میں خیال ہے اگلے مہینے کی پہلے ویک میں یو این. میں چھج پتہ سے ونڈا میرا محبوب قائد آ رہا ہے. اب بٹی صاحب تو اس ٹائم تیسرے آسمان پہ وہ تھا نا، وہ آپ نے فلموں میں دیکھا نا، وہ بندہ پر نکل آتے ہیں. منیب میں آ رہا ہوں، بٹی صاحب ایک کمرہ خالی کر دو. جوانی چڑھی ہوئی. منیب فاروق صاحب پہلے ذرا میاں صاحب کا ٹاپک اب ہم شروع کر چکے تو پھر آپ کی پالیٹکس پہ پیپلز پارٹی کے آتے ہیں. منیب آپ نے سنا 21 تاریخ کو آ رہے ہیں، یہ نہیں سنا کہ کدھر جا رہے ہیں. وہ آپ کے خیال میں رائے ونڈ جائیں گے یا لکھپت جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ بیکاز ایک قانونی راہ، ان کے راہ میں ایک قانونی پتھر کھڑ پڑا ہے اور وہ ہے کنوکشن کا. جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ہی ہیز ٹو گو ٹو جیل، رائٹ؟ پہلی چیز تو یہ لیگل ویو بتا دیں. بہت شکریہ کاشف صاحب. ایک تو بٹی صاحب کو بالکل انوائٹڈ ہے، بٹی صاحب جب مرضی تشریف لائیں، ان کا اپنا گھر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب کا دو چیزیں ہیں. ہاں جی وہ میں چھپا لاں گا، وہ تھی فکر نہ کرنا. باہر والا کمرہ دیا گا نکر شرٹ. ٹھیک. اچھا اب اس میں گزارش یہ ہے سر کہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میاں صاحب کا اگر قانونی طور پر بالکل جو ٹیکنیکل چیز ہے عام آدمی کے لیے ہو کہ جو شخص ایبسکونڈ کر رہا ہو یا مفرور ہو، اس کو تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کریں گے، بائی دا ٹائم نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اندر سے ہی کوئی بھی عام شہری اگر اس طرح آئے اور وہ ایبسکونڈ کر رہا ہو تو وہ مطلوب ہو تو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یا ایٹ میکس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ امیگریشن سے باہر نکلیں گے تو گرفتار کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو عدالت کو مطلوب ہو کسی مقدمے کے اندر. لیکن میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے وکلا کیا عدالت سے فار دیٹ میٹر کوئی حفاظتی یا ٹرانزیشن والی کوئی سہولت لے سکتے ہیں؟ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ عام پریکٹس میں بڑا مشکل اس لیے ہے کہ جو شخص عدالت سے ایبسکونڈ کر رہا ہو عام طور پر عدالتیں اسے اس طرح کا ریلیف نہیں دیتی. لیکن کیونکہ میاں صاحب صرف نہیں کر رہے، ویسے میں معافی چاہتا ہوں، میرا اپنا ایک ویو ہے، وہ صرف ایبسکونڈ تو جس طرح اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے، سلیمان شہباز تھے ایبسکونڈر، ڈکلیئرڈ ایبسکونڈرز تھے. یہاں پر کنوکشن بھی ہے، ایک سزا کاٹنی تھی لیکن وہ 50 روپے کے سٹیمپ کے اوپر وہ پاکستان سے باہر گیا، واپس آ کے انہیں سزا پوری کرنی ہے یا ضمانت لینی ہے اس کیس سے. ایبسکونڈر تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ
نہیں وہ میں عرض کرتا ہوں اس میں کہ دیکھیے وہ عدالت نے انہیں بیل دی تھی ایک لمیٹڈ ٹائم کی, اور وہ جو 50 روپے کا سٹیمپ پیپر اور وہ اپنی وہ جو چیز ساری موجود تھی وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھا. جب کوئی بھی شخص وہ ٹائم جو ہے جو عدالت نے دیا ہے اسے بریچ کر دے گا, وہ وائلیٹ کر دے گا, تو اس کا سٹیٹس پوسٹ کنوکشن پری کنوکشن وہ ایک ہی ہوگا, وہ ایبسکانڈر کا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی 2 کنوکشنز ہیں, اور ایون فیلڈ. نواز شریف صاحب نے یعنی جو ابھی تو ان کا علاج کی مدت نہیں چل رہی. میرے محبوب قائد کے بارے میں اتنے الزامات, گھنونے الزامات نہ لگائیں منیب بھائی, ابھی تک وہ ان کی چل رہی ہے. ابھی تک انہوں نے اسپتال میں ڈاکٹر آرم اسٹرینگ جو چاند پہ گیا تھا اس سے انہوں نے ٹائم لینا ہے, ابھی تک تو وہ چل. پہلے کووڈ تھا, اب ظاہر ہے بیچارہ ٹپ رہا ہوئے گا, تسی ادا نام تے نہ بگاڑو پٹی صاحب. گزارش یہ ہے کہ مطلب جو اگر ویسے دیکھا جائے آن اے لائٹر سائڈ, تو کیونکہ میاں صاحب نہیں سر, میاں صاحب کے کیس میں بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی لائٹر سائڈ نہیں ہوگی. نہ کوئی لائٹر, کوئی مذاق نہیں, کوئی سیریس. اور آپ سے پہلے وہ بٹی صاحب کو کہیں آگے ان کو آگے تبدیلی سے, بٹی صاحب آگے تبدیلی سے کم خجل ہوئے ہیں, جو آپ نئی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں, ادھر بھی خجل ہوں گے تو دھیان کریں. سر میں پٹی کے اندر میری گل سنو, ایک سیکنڈ پٹی کے اندر میں اس دنیا چ آئے خجل ہونے واسطے مینوں خجل کرو, محبت کرو, مینوں سارے مل کے خجل کرو. آئی لو ٹو خجل. ایک سیکنڈ کوٹی صاحب سمجھا کرو نا, پٹی صاحب کی محبت جو بھی ہے وہ کہتے بس میرے ہاتھ میں خواری منظور ہے, نتھنگ ایلس. 21 اکتوبر نواز شریف صاحب کی واپسی, ظاہر ہے باقی ساری اپنی جگہ. آپ کے خیال میں لیگل پوزیشن کیا ہے, کدھر جائیں گے سب سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ہی ہم نے دیکھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. اب ان کی لیگل ٹیم ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ جیل سے گئے ہیں باہر علاج کے لیے, تو ان کی لیگل ٹیم اس کے اوپر بیٹھے گی, اور ان کو بیل یا کوئی چیز مل گئی, ایسی ریلیف مل گئی تو ٹھیک ہے. ادروائز میرے خیال میں جہاں سے سفر شروع کیا تھا بیرون ملک جانے کا, وہیں جیل سے شروع کیا اور جیل جانا پڑے گا جب تک بیل لے کے باہر نہیں آتے. جیسے لیگل پوزیشن تو یہی ہے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ بلاول صاحب نے کہا آپ نہیں آئے, آپ لیٹ آئے, میرے خیال آپ نے سنا نہیں, میں آپ کو دوبارہ سنا. میں نے سب کچھ سنا, لوگوں کے لیے دوبارہ سنا دیتا. ہاں آپ اپنا فرمائشی پروگرام چلا لیں, میں نے سنا. بالکل سر, بلاول بھٹو کو چلا رہے ہیں. اب آپ یہ چیک کریں, میں بھی بلاول بھٹو کا ساؤنڈ چلا رہا ہوں, بلاول بھٹو کا, اور کنڈی صاحب کو پسند نہیں آ رہا کہ اسی وجہ سے یہ پسند ہے ہمیں. نہیں مجھے لفظ بلفظ پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا لوگوں کے لیے سننے کے لیے, تاکہ آپ اس پر کامنٹ کریں گے تو لوگوں کو وہ بات کیا ہو رہی. پلیز سنائیے جو بلاول صاحب نے کامنٹ کیا. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے, کسی ایک کے لیے تو ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور یہی میرا اعتراض ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک کے لیے ہے, اوروں کے لیے نہیں ہے؟ وہ ایک کون ہے؟ سوال یہ ہے خواتین و حضرات, اینکر ہو یا وہ ایک کون ہے؟ نہیں دیکھیں, اس ایک کا پہلے نام بتائیں. وہ بتا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی جمعرات کو ہماری سی سی کی میٹنگ ہے, اس میں آپ کو بڑی تفصیل, آپ بھی لاہور میں ہوں گے, ہاں تو بڑی تفصیل سے آپ کو سب کچھ اس کے بتا دیں گے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہو. جس کو بھی پاکستان کے عوام ووٹ کرتی ہے, انہوں نے بلاول صاحب نے اس نے بھی کہا کہ اگر وہ پی ایم ایل این کو کرتی ہے, پیپلز پارٹی کو کرتی ہے, پی ٹی آئی کو کرتی ہے, عوام جس کو بھی ووٹ کرتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک لیڈر اندر ہے دوسرا باہر ہے, کیا سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یعنی طریقے سے انہوں نے کہا نہیں ہے. ایک تو واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر کو بقول ان کی میٹنگ کی آج وہ آ رہے ہیں, دوسرا عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں, اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں واپس باہر نکلتے ہیں تو وہ ہیں. بھٹی صاحب نے وزیروں کا ذکر کیا, ترڑ صاحب کو غالباً آپ بھول گئے, ترڑ صاحب بھی وزیر ہیں, وہ جو این ایچ اے کے چیئرمین تھے, جو ابھی کمیونیکیشن کے وزیر تھے. آپ کے لیے میں ایسا نہ ہو کہ کسی پروگرام, تو ہمارے ان کے نیک خواہشات ہیں اور اچھی بات ہے بن گئے, اور میں امید کرتا ہوں کہ نگراں حکومت کو یار فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہی رکھ لیتے جو سب سے معتدل آدمی. میری خواہش ہی نہیں ہے نگراں حکومت میں آنے کا, ہم نے الیکشن لڑنے, ہم نگراں حکومت کی ہم نے کوئی واسکٹیں یا کوئی سوٹ نہیں سلوایا. کیا طریقے انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ تحریک انصاف کی جو دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک وہ آیا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے میرے بھی زلزلہ نہیں آیا تھا, ایک آیا تھا گڈ اور بیڈ, ایک مفروضہ آیا تھا, جو بھی کہ ایک لفظ آیا تھا. تو میرے خیال میں گڈ کو تو ملے گی اور بیڈ کو شاید نہ ملے. چیئرمین عمران خان گڈ ہیں یا بیڈ ہیں اس وقت؟ تو بیڈ ہے. آپ کے لیے بیڈ ہیں یا کسی کے لیے؟ نہیں, دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے اوپنلی سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو ایسے ریئیکشن آئے گا. دیکھیں پاکستان, میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں ریاست کے ساتھ بہت سے اختلافات ہوں گے اور تھے بھی, لیکن ہم نے کبھی یہ ایکٹ نہیں کیا, ہماری لیڈرشپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر
GHQ پہ حملہ کریں یا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں. ہمارے اختلافات ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن آئین کے دائرے میں, جمہوریت کے دائرے میں ہم کریں گے, اس قسم کے نہیں ہوں گے. لیکن دیکھیں, آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جب الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے PTI کو بھی دعوت دی. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید PTI ہوگی نہیں ہوگی, نشان ہوگا بلے کا نہیں ہوگا, وہ ایک اور. اگر ہوگا اور جو PTI ہوگی وہ پالیٹکس میں ہوگی, الیکشن لڑے گی. آپ کا اصل مقابلہ کس سے, PMLN سے پنجاب میں یا PTI سے؟ زرداری صاحب سے. ہمارا سیریس ویسے زرداری صاحب کو شوکاز نوٹس نہیں دیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے چند بیان دیے تھے, فارغ ہو گئے تھے. زرداری صاحب نے کاف لیگ کو قاتل لیگ کا سینے سے لگا لیا. نواز شریف کو درندہ دھرتی کا ناسور, مجھ پر اعتماد کرو تو اللہ بھی معاف نہیں کرے, سینے سے لگا لیا. اینٹ سے اینٹ بجائی, اینٹ جوڑ کے اور اب بلاول بھٹو آئین کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے معیشت درست کر لیں. شوکاز نوٹس تو دیں. پہلے انہوں جواب دوں کہ تم جواب دوں. اچھا, انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. جو زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی بات ہے وہ تو پرسوں ہماری CC کی میٹنگ ہے, اس میں ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی, اور ان کے مطمئن کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری پریس کانفرنس. شہلا رضا نے ویسے مجھے کہا کہ وہ CC میٹنگ کے اگینسٹ گئے ہیں, کل ایک پروگرام میں منسوخ ہے, تو شوکاز نوٹس بنتا ہے. اینکرنگ شروع کر دی ہے؟ جی سر, ٹرائی کر رہا ہوں منیب کے پروگرام میں جانے کی. میں دعائی کر سکتا ہوں ان کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے, آپ سوال ہی مجھ سے پوچھیں آپ نے کیا سوال. مقابلہ کس سے پنجاب میں؟ پنجاب میں دیکھیں مختلف جگہوں میں مختلف ہے. اصل مقابلہ ایک بتائیں نا, وہ تو آپ کسی حلقے میں تو کسی آزاد امیدوار سے بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن مقابلہ کس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں جماعتوں کا مختلف جگہوں پہ مختلف, اس پہ کہیں پہ PTI کے ساتھ ہوگا, کہیں پہ PMLN کے ساتھ ہوگا, کہیں پہ تینوں کا, دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کہیں پہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں, اپنے آپ کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اپنے اور مقابلہ ہی کوئی نہیں سکتا. اور ہے دیکھیں جیسے خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں مختلف بٹ ریئل جو گیم ہے وہ پنجاب کی ہے, اصل لڑائی جو ہے وہ پنجاب کی لڑائی ہے. مین بیٹل فیلڈ جو ہے پنجاب ہے. ہم نے اس کے لیے انشاءاللہ ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور بھٹی صاحب کو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ حکومت بنائیں گے. اچھا, اور ایک میں فیصل کریم کنڈی کی توسط سے بیان کہنا چاہتا ہوں, نہیں میری توسط سے نہیں, میاں صاحب کو, کہ یہاں ڈینگی پھیلا ہوا ہے, کوئی دن آگے کر لیں. ابھی اگلے مہینے آ رہے ہیں. نہیں تو اگلے مہینے ہی تو زیادہ لاوا نہیں, ہم میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, اور الیکشن مہم چلائیں, اپنی پارٹی کی الیکشن. آپ کیوں ڈرے ہوئے میاں صاحب سے؟ میں آپ کی سفارش کروں, آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ پکا پکا. ساڑھی سفارش کون کرے گا میاں صاحب؟ ساڑھی سفارش میاں صاحب پچھلے چند دنوں سے جو آپ بیان بازی کر رہے ہیں آپس میں, یہ کیا ہو رہا ہے بھٹی صاحب؟ نون اور پیپلز پارٹی بمقابلہ پیپلز پارٹی, یہ ہو کیا رہا ہے؟ الاٹ پیپل ہر جگہ جائیں, یہ بڑی سب سے بڑا گیس ورک یہ ہے کہ جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کی آپس کی اسٹیٹمنٹ, یہ کبھی نہیں ہوا. عموماً یہ معاملات یہ کبھی نہیں, یہ پبلک آنے کی کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ, جیسے میں نے جمہوریت کا بھائی جان حسن ہے, ڈول ڈول کے باہر آ رہے ہیں, جیسے بھٹی صاحب کو حسن چمک رہا ہے, اس طرح پہلے تیسی جمہوریت ہے حسن نہیں دیکھے. دیکھیں ایشوز ہیں, ایشوز ہیں. CC میں پرسوں میٹنگ ہو رہی ہے, اور لیٹس سی واٹ ہیپنز. میں آتا ہوں اس کے اوپر, آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے بیان بازی کی؟ اگر تو بھائی جان, میں نے کل کنڈی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہیں سے شروع کر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ اور برطانیہ دو علیحدہ ملک ہیں, بھارت اور انڈیا دو علیحدہ ملک ہیں, UAE اور متحدہ عرب امارات علیحدہ ملک ہیں, مینگو اور آم علیحدہ پھل ہیں, واٹر اور پانی علیحدہ چیزیں ہیں, ملک اور دودھ علیحدہ چیزیں ہیں, تو پھر نواز شہباز بھی علیحدہ ہیں, آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی علیحدہ ہیں. کوئی ایک فیصلہ مجھے بتائیں جس میں بلاول بھٹو نے اگینسٹ زرداری صاحب کو اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ میں اگینسٹ جاؤں گا اور کرے. یہ فل سٹاپ کام میں طے کر کے نکلتے ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. بہت حالات ان کے لیے میرا یہ تو آپ کی چلے بات میں بھی مانتا ہوں, لیٹس سے انالیسس کی بات ہے, مجھے نہیں لگتا اختلاف ہے کوئی بھی نہیں, لیکن مجھے اب تک جو ہوتا نا وجہ کیا ہے کہ یہ پبلک کے لیے آ کر ایک دوسرے کے خلاف جانا, اس کی کوئی نہ کوئی سنیں سوال سنیں, اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکالنا چاہتے ہوں گے, منیب صاحب کوئی فائدہ اٹھائیں گے. منیب آپ سے بھی یہ سوال ہوگا, میں بتا رہا ہوں منیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو بھی اچھا پیپلز پارٹی کو بھٹی کے ہوتے ہوئے آپ کی بڑی فکر ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں مجھے بتائیں کہ کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کس کے لیے ہے یہ لڑائی؟ سر یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ سر دو فرنٹ ہے نا, ایک ہے آئین. ویسے بائی دا وے کنڈی صاحب کو اور ان ساروں کو تو آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ مشترکہ مفادات کونسل, حکومت نے جو مشترکہ مفادات کونسل میں گل کھلائے اس کے بعد آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے. KP اور پنجاب کے جو حالات کیے اس کے بعد آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک نے آئین کی پوزیشن لینی ہے, جمہوریت کی پوزیشن لینی ہے, سویلین بالادستی کی پوزیشن لینی ہے, اور دباؤ بڑھانا ہے. دوسرے نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ 2 دن سے آگے نہیں چلا دباؤ. صاحب نے اپنی پوزیشن چینج کی. سر وہ اب یہ اور بڑی چینج کریں گے. سر میں نے آپ کو 3 بڑی وجہ بتائی ہیں جو مجھے سمجھ آتی, میں بھی غلط ہوں, لیکن میں جو ایک کریک ڈاؤن,
اور اس کی خبر دنیا اخبار میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ سپر لیڈ چھپی کہ بلاول اور مراد علی شاہ کے قریبی دوست اسٹاف لسٹ پہ ڈال دیے گئے، جس میں بلڈرز ہیں، جس میں سارا کچھ 1000 کے قریب ہے. دوسرا فیورٹ، آج بلاول نے ساتھ ہی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہی اگلا جملہ بولا کہ جو پولیس کی اعلیٰ بڑی تقرریاں ہو رہی ہیں، جو ان کو کیا پتا بار کے دوسرے تبادلے اپنے لوگوں کے. تیسرا جو اتحاد جو ایک سنا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آل پارٹیز قسم کا اتحاد بن رہا ہے، تو سندھ میں تو ضرورت نہیں. اچھا ایک اور بڑی مزے کی خبر، مریم نواز سندھ فتح کرنا چاہتی، بلاول پنجاب فتح کرنا چاہتا ہے، اور میں دونوں پہ ہنسنا چاہتا ہوں. میں آپ سے بریک کے بعد آ کے یہی پوچھتا ہوں منیب صاحب، آپ کے خیال میں دس پبلک آلموسٹ کلیش آف ورڈز جو ہوا ہے، جس کے لیے اب سی بلا لی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ کیوں ہوا؟ سی کیا ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس بلا. میں بتاتا ہوں آپ کو، میری باری پہ میں بتاتا ہوں. یہ پیپلز پارٹی میں ہے. ویسے پوچھ رہا ہوں فیصلے، مطلب یاد دیکھیں فیصلہ بے شک کوئی اور کرے، سی نے بیٹھ تو جاتے ہیں. اچھا بیٹھتے ہیں. اچھا اس میں زرداری صاحب بلاول بھی بیٹھتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور باقی سارے بھی، اور یہ فیصلے کرتے ہیں. نہیں فیصلے، اور وہ فیصلے کا اختیار چیئرمین کو دے دیا جاتا ہے اس میٹنگ کے بعد، لیکن وہ اپنا ویو بتا دیتے ہیں. اچھا فیصلے کا اختیار باہر بھی تو دیا جا سکتا ہے سی سے. ہاں آپ کو دے دیں. نہیں وہ کہہ رہے کہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بغیر ہی کہہ دیا کریں کہ بلاول صاحب فیصلہ کرنا ہی جو انہوں نے. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ذرا منی سے میں اس کے بعد بات کرتے، بریک کرتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. منی فاروق صاحب، آپ یہ جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہ میں نے نہیں دیکھا، یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ اگر کہا جائے کہ غیر معمولی چیز ہوئی ہے. بلاول صاحب میں بہت موقعوں پر جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے فیصلے کیے اور زرداری صاحب نے ان کو اوور رول کیا، نہ صرف کیا بلکہ ان کے فیصلوں کو بالکل ہی ملیامیٹ کر دیا. وہ پاکستان بڑا سنا، ہم نے خبر سنی، وہ ناراض ہو کے دبئی چلے گئے ہیں، وہ ناراض ہو کے لندن چلے گئے ہیں، وہ پبلک ایکسپوجر سے بالکل پیچھے ہٹ گئے. بلاول پبلک شو آف ڈسینٹ، یعنی پبلک میں آ کر اختلاف کرنا، یہ میں نے نہیں دیکھا، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. میں جو چیز سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ کہ یہ ایک پلان کا حصہ ہے پیپلز پارٹی کا، کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ اس کو ذرا فگر آؤٹ کر پائیں. قائد صاحب دیکھیے، ایک تو بڑا سمپلسٹک ویو ہے، جیسے بھٹی صاحب نے کہا جی وہ جو ہوتا ہے ہر جماعت گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے جی، لیکن پتہ مجھے اس تھیوری سے مجھے اختلاف اس لیے کہ 2 دن لگے اور بلاول صاحب نے اپنی پوزیشن چینج کر لی. کیا پتا کوئی چیزیں ہو سکتا ہے اب سی ہوگی تو پتہ لگے گا کہ شاید دوبارہ چینج کر لیں. بلاول نے پوزیشن کیوں چینج کی ہے؟ سی ہو چکی اور 90 دن سے 120 دن پہ بھی آئے، 140 دن پہ بھی آئے، کیا ہے سی ہو چکی تھی؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی. تو پھر کیسے پوزیشن بدلی؟ وہ بس انہوں نے ایک فلوٹنگ آرگومنٹ دیا کہ 90 نہیں تو 100 میں کرا دیں، 100 نہیں تو 120 میں کرا دیں، لیکن میں منیب کو 6 مہینے میں کرا دیں. ہاں 6 مہینے کا ذکر نہیں کیا بس. اچھا جی منیب صاحب، اس میں قائد صاحب جو مجھے لگتا ہے، اگر اور تھوڑا سا جب اگر آپ جو بیانات دے دیے گئے، جو زرداری صاحب کی پوزیشن ہے، بلاول صاحب نے تو بتا دیا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا کہ جی فلانا آیا، انہوں نے کیس معاف کرائے، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ سلیکٹڈ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور تجربہ کرنے والا. اب یہ پیغام انہوں نے سارے کس کو دیے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کہ جی اب آپ جیسے پہلے پروجیکٹ ہوا تھا، اب آپ ایک اور پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ان سو مینی ورڈز یہی بات تھی، اور ایز سمپل ایز دیٹ. آپ کا پروجیکٹ، آپ کے پروجیکٹ کا نام کیا ہے سر؟ وہ پروجیکٹ عمران خان دا، یہ پروجیکٹ ریوائول آف PMLN ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. اور نام وی کین گیو اینی نیم دیٹ وی تو اب وہ یعنی یہ پیغام پیپلز پارٹی نے ریسیو یہ کیا ہے کہ نون لیگ کو دوبارہ سینٹر سٹیج لا کے حکومت دی جائے گی اور تمام کچھ بلڈ اپ کیا جائے گا. بلاول نے کہا کچھ پتلیاں نہ بنائیں. سر میں اس میں اگر میں مکمل کر پاؤں، جی صرف اس میں جو میرے نزدیک ہے، دیکھیے بلاول صاحب از دا فیس آف پاکستان پیپلز پارٹی ناؤ. وہ ظاہری بات ہے، اب پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی جا کر وہی ہوں گے پیپلز پارٹی کی، یہ تو کلیئر ہے. اینڈ پلس ہی ہیز شون دا ورلڈ، وہ ایک آ گیا، فارن منسٹر بھی رہ گئے، دنیا کو بھی پتا ہے، لیگیسی بھی ہے نانا کی، والدہ کی، کہ وہ ہو از بلاول بھٹو زرداری، ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. بٹ پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود کو پوزیشن کر رہی تھی، میرے نزدیک یہ میرا انالیسز ہے کہ اگلی دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کین پاسبلی بیکم دا پرائم منسٹر، کیونکہ جو کولیشن ٹائپ کو چیز بنے گی، اور شاید یہی ارینجمنٹ جو پہلے تھا بائی اینڈ لارج ود مائنر ایڈجسٹمنٹس یہ آگے چلے گا. لیکن جو مجھے PMLN کا اب یہ آن دا بیسس آف انفارمیشن بھی ہے اور کچھ پرسنل اسیسمنٹ بھی ہے کہ PMLN کو یہ لگتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، پہلے تو یہ 14 مہینوں میں جو کچھ ہو گیا،
ہم نے سارا کچھ ری نیگوشیٹ کیا ہے, ہم نے ساری ہٹ لی ہے, ہم نے بہت کچھ داؤ پر لگایا اور بہت کچھ کیا ہے, تو اس جو کیا ہے اس کا ڈیویڈنڈ 100% ہمیں ملنا چاہیے. ہم وہ کسی سے شیئر نہیں کریں گے, اور پیپلز پارٹی سے تو بالکل. اور ویسے بھی ایک اور بھی حالات بدل گئے نا منیب صاحب, 9 مئی بھی ہو گیا. 9 مئی سے پہلے ایک جوائنٹ فرنٹ چاہیے تھا پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب چیئرمین طریقہ صاحب سزائی یافتہ اور اندر ہیں, اب اس جوائنٹ فرنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب سارے کہہ رہے ہیں میں کیوں اپنی سیٹیں کسی اور کے حوالے کر دوں بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کاشف صاحب کہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ آصف زرداری صاحب کی پوزیشن وہ مختلف ہے, اس کی ایک وجہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح جنرل راحیل شریف صاحب کا وقت, وہ ایپیکس کمیٹی بنی, وہ سب کچھ ہوا, وہ زرداری صاحب کی وہ دھواں دار تقریر کے جی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور وہ کر دیں, آپ کو یاد ہوگا. اس کا اتنا امپیکٹ تھا کہ زرداری صاحب نے تو وہ باتیں کہہ دیں, لیکن اس کے ایک دن بعد راجہ پرویز ارشد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں اور موجود ہیں, آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں, اس کا ایک دن یا گزرا تھا میکسیمم 2 دن, پاک فوج زندہ باد کے نعرے پیپلز پارٹی کے اسلام آباد کے دفتر کے اندر لگوائے گئے اور وہ ساری ایک تقریب ہوئی, سب کچھ ہوا. وہ کیوں کرنا پڑا؟ obviously ایون پیپلز پارٹی فیلٹ کہ جی ہم نے تھوڑا ہم اوور بورڈ چلے گئے ہیں. زرداری صاحب کو مجھے لگتا ہے اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنے غلط سائٹ پر چلے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو ری گین کرنا یا سینٹر سٹیج پر آنا یا ریلیونٹ رہنا مشکل ہو جائے. جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے کچھ بت تراشے تھے تو پھر یہ آپ نئے بت کیوں تراش رہے ہیں یا ریوائول کیوں کر رہے ہیں پرانے بتوں کا؟ یہ مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے کہ جو پرابلم ہے بٹوین, میں ویسے پرابلم نہیں کروں گا, اوپینین کا ڈفرنس ہے بٹوین زرداری صاحب اینڈ بلاول صاحب. یہ آپ کیسے سوال پوچھا جاتا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میری سمجھ میں پالیسی ویریئنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ سم تھنگ. زرداری صاحب کا جیسا بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نگران حکومت ایس آئی, مجھے پڑھ کے سنا رہے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے جو ٹی وی اسکرینوں کے سامنے. کیا بات, کیا چھکا, میں غلطی ہوگی پا جائیں میرے محمد. نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے. یہ نگران حکومت ملک کی معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئی, الیکشن کرانے آئی ہے. ترقی کی راہ پہ ڈالنا بات کی بات ہے. نگران حکومت کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرس کا, اور ہم کہتے ہیں جب جتنے ان کے جو نگران حکومت آئے جب تک وہ بیٹھیں کم از کم یہ چیزیں تو کریں نا. اب یہ تو نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں کہ ہم تو نگران, ہم تو الیکشن کرانے, باقی ہم نے کام نہیں کرنا. چیزیں چل رہی ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں پرائم منسٹر پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے کہ جو یو این میں جا کے جو ہے خطاب غالباً کریں گے اور یو این جائیں گے, تو ایسی چیز ہیں. اب آپ کہیں گے آپ نگران وزیر اعظم میں کیوں جا رہے ہیں یو این؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ان کی ڈیوٹی ہے, اور ایز اے نگران وزیر اعظم نگران حکومت جو چیزیں ہیں سامنے آئے گی ان کو وہ انہوں نے جا کے کرنا ہے اور وہ چیزیں کرنی. جہاں تک آپ نے کہا, آپ کے خیال میں بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو دونوں ٹھیک ہے. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹی صاحب کو ترجمان میں سی سی میں سفارش کروں کہ وہ ترجمان پارٹی کا بنا لیں. دیکھیں زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے, اور بلاول صاحب نے کہا کہ 90 ڈیز. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے الیکشن کب ہونے؟ پتہ ہے کب ہے میری زندگی میں. بس ٹھیک ہے, تو بات تو یہ ہے نا کہ اب ہونے ہیں, خدا آپ کو لمبی زندگی دے, اور آپ کی ہونے بھی ایسے لوگوں کی لمبی زندگی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھو اچھے لوگوں سمجھ آ گئی ہے. اسی ہمیشہ سے کہتے ہیں یار اس ملک کے برے لوگ نہیں مرتے, چنگے لوگ مر جاتے ہیں فوراً یار. نہیں مطلب ہے کہ خدائی کی حیاتی کرے. اس کو ایکسپلین کرنے کا شکریہ منیب کی ہنسی کو ایکسپلین کرنے کا شکریہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہونے. اب یہ ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. کون سے سینٹ کے جو الیکشنز آنے ہیں مارچ میں, لوگ یہی تجزیہ کر رہے ہیں نا, اور کل جنوری آ جائے اور بولے یار اگر قومی اسمبلی نہیں اور 4 صوبائی اسمبلی اور سینٹ بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑے, تو پھر وہ آگے چلے جائیں, پھر کیا ہوگا. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم الیکشن کمیشن ہمیں الیکشن کی ڈیٹ کو دے دیں, اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے. آپ 90 ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کو دیں. ہمارے ساتھ کمٹمنٹ یہی ہوئی تھی کہ ہاں, لیکن اختلاف شروع ہوا نا 90 دن کے اندر یا باہر. زرداری صاحب باہر کے لیے تیار تھے, بلاول صاحب کہتے ہیں باہر نہیں جانا 90 دن سے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے جو ڈیلیمیٹیشن کی آواز یہ بحث گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں نا, پبلکلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, کون سا کانسٹیٹیوشن یہ کس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سی کتاب ہے, وہ کبھی ہم استعمال کر لیتے کبھی نہیں کرتے, اس کو آئین کہتے ہیں. اچھا نہیں
آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں نا، مسئلہ ہے وہ ہمارا دیکھیں وہ جنرلی اسپیکنگ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں سی سی میں جو ہمارے لیگل ٹیم آئی تھی انہوں نے جو ہمیں بریفنگ دی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے اگر سیٹیں بڑھنی ہیں تو پھر ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں 90 ڈیز سے، لیکن یہ ڈیلیمیٹیشن 90 ڈیز کے اندر ہو سکتی ہے. لہٰذا سی سی میں ہماری یہ ڈسکشن ہوگی. اب دوبارہ ہم جائیں گے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم جب الیکشن کمیشن سے ہم واپس آئیں گے ہم نہیں، لیکن سینٹ سے پہلے الیکشن کرانے کی آپ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہو جانے چاہیے؟ الیکشن تو ہم کہتے ہیں 90 ڈیز کے اندر ہو جانا چاہیے. لیکن نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت مسئلہ ہے نا جو اب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کا حصہ زرداری صاحب بھی بنے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. یہ انہوں نے کہا نہیں کہ نگران حکومت جلد از جلد منصوبے مکمل کرے. اور کیا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ اب یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت 3 سال بیٹھی رہے. سرکار میری گل تو سن لو. نہیں سن سکتا نا، ایک گل تو غلط کر رہے ہو نا. تسی سن لو تو شاید تمہیں سمجھ آ جائے. چانس کوئی نہیں، موقع دے دیں، کوئی چانس نہیں، اجازت ہے سمجھا لیں کوئی چانس. اب ذرا عطا تارڑ صاحب نے اس ساری سچویشن کو جو آپ نے کہا 2 جملوں میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کیا. واہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صدر تاریخ نہیں دے سکتا. کیوں؟ ملک کی سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، ملک کے معیشت بہتر ہو رہی ہے، ڈالر ریزرو گر رہے ہیں، ڈالر گر رہا ہے، ریزروز بڑھ رہے ہیں، ایکشنز ہو رہے ہیں. جو زرداری صاحب نے 2 جملوں میں کہا، 2 جملوں کی تشریح انہوں نے کی. ذرا وہ تشریح بھی سن لیں. اگر آپ ان دونوں کو ملا کے پڑھیں لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ دونوں جماعتوں کو یہ دیا گیا ہے، یا جماعتوں کو نہیں، زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو نون کہہ رہی ہے پہلے دن سے کہہ رہی ہے لمبا کھینچیں، معیشت ٹھیک کریں پھر دیکھ لیں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جان کھینچنا نہیں ہے. ذرا سن لیں پہلے عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. مردم شماری کے بعد اب ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں، ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے جا رہے تھے، منگوائے جا رہے تھے، وہ کاروبار بند ہوا، ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس معاملے کو بے یقینی کا شکار کر کے پاکستان کو دوبارہ سے وہ غیر مستحکم ہم کر دیں، یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا. تو غیر مستحکم ہو جائے گا پاکستان اگر الیکشن کی تاریخ دے دی گئی. میں معذرت کے ساتھ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک کریں، یہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے. دیکھیں کیا کیا ہو گیا اس ملک میں. دیکھیں معیشت آپ کو بھی پتا نہیں تھا. اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہو گئی، ڈالر ٹھیک ہو گیا، حوالہ ہنڈی ختم ہو گیا، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، ملک سٹیبل ہو رہا ہے. آپ کو پتا تھا ان چیزوں کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ زرداری صاحب اور تارڑ صاحب کے بارے میں بہت فرق ہے. اگر تارڑ صاحب سے معذرت کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا، اگر یہ چیزیں ہو رہی تھی تو آپ خود کیوں نہیں کر رہے تھے چیزیں؟ اگلا سوال، اگر یہ نگران حکومت یہ سب کر رہی ہے تو آپ کی کیا ضرورت ہے کرنے دیں ان کو یار، اگلے سال 2 سال الیکشن نہ کریں یار. میری باری ہے، پوری گزارا کرو. تھوڑے آگے بھی 3-4 پروگرام ہونے نا. اور اگلا یہ ایڈمیشن کیا کہ ہم سے نہیں ہوا، نگران نے کر لیا. دیکھیے تارڑ صاحب سے میں معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. اگر یہ کام وہ کر رہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر آپ کی سیاستدانوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے پھر آپ انہیں کو رہنے دیں. آپ تو اگلا جواز یہی بنے گا سر کہ اس کو پھر چلیں دیں سال 2 سال. اور میں یہ امید ہوں اور میری دعا ہے کہ تارڑ صاحب کا ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سے رابطہ کریں، دسمبر کی شاموں میں کہ آئیں، ٹرک پہ چڑھیں اور الیکشن کے لیے ایک مہم چلائیں کہ اس ملک میں الیکشن ہو. بھائی جان مجھے لگتا ہے زرداری صاحب بھی بلاول صاحب سے رابطہ کریں. بھائی جان نہیں ہمارا آپ بڑا کوشش کریں، میں لڑانے کی ہم نہیں لڑ رہے. بالکل نہیں لڑا رہا ہوں. آپ کو انشاءاللہ میں نے جب یہ بیان پڑھا مجھے اس بیان میں یہ معیشت کی بحالی اور بہتری والا آرگومنٹ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کریں گے، آپ کی مجبوری بھی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ کے جمعرات کو پروگرام ہوگا نا تو انشاءاللہ جمعرات کی رات آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے، آپ کو مطمئن کریں گے انشاءاللہ. بھٹی صاحب کو بلا لیں. اچھا زرداری صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا جس کے لیے ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے. بلاول صاحب کے لیے پہلے میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. کس بھٹی صاحب انہوں نے جو بیان دیا نا معیشت اور سیاست کے حوالے سے، کیونکہ جو پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیان بازی شروع تھی، اس حوالے سے کہ آپ یہ بیان بازی نہ کریں، آپ پہلے ملک کی معیشت کے متعلق سوچیں. جب وہ ایپٹا میں لاہور میں گئے تھے اگلے 2 سال نہیں 2 سال نہیں، ہم کہتے ہیں آئین کے تحت جو بھی آئین میں لکھا ہوا ہے اسی دوران. اگر صدر نے کل الیکشن کی ڈیٹ دے دی، سنیں میری بات، میرا سوال سن لیجیے گا، اگر کل صدر کہتا ہے الیکشن بلیک سے نومبر یا دسمبر کی اس تاریخ کو ہوں گے، آپ لوگ اس کا خیر مقدم کریں گے یا اس کی پتنگ؟ دیکھیں ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کام ہے. مجھے اس میں پھر دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ الیکشن غائب نہ ہو جائے. سر آپ کو پتا ہے کتنے وکیل پورے پاکستان میں جن کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ صرف دیکھیے وکیلوں کا میں بڑا احترام کرتا ہوں. آپ جو ٹوٹل 4-5 آپ جو بھی کیس کر لیں ان کے پاس ٹوٹل 4-5
نون کے وکیل اشتر اور صاحب صاحب سے پوچھنے کا صدر کا اختیار وکیلوں کون ہے جو کہتا ہے کہ صدر کا اختیار نہیں؟ سر وکیلوں کی بات ہی نہیں ہے، یہ قانون سازی ہوئی ہے، آئین کے تحت صدر کو اختیار حاصل ہے اور قانون سازی کے آئین کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان اس پر تو شکریہ ادا کریں پاکستان پاک فوج کا اور پاکستان آرمی چیف کا کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور میں تو آن لائٹر ٹون، کیا ضرورت ہے ان کی 15-16 مہینوں میں جو بدترین حکومت کر گئے ہیں، 15-16 مہینوں میں جو ریکارڈ مہنگائی، اب میری باری سن، اب میری باری سن، اب میری باری سن لے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون خراب کر گئی۔ بھائی آپ شامل تھے اس میں، مولانا صاحب شامل تھے اس میں، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت میں۔ آپ نے کیا کیا اس میں، اس ملک کو؟ ڈالر زر مبادلہ، سٹاک ایکسچینج، امپورٹ ایکسپورٹ کیا؟ ای وی ایم ختم کر دو، نیب ختم کر دو، بھائی کی نائلی ختم کر دو، 35 ارب جعلی اکوز منی لانڈرنگ والے کھو کھاتے، 550 کیس ہیں جو صرف اس سے۔ صاحب آپ کہیں گے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں آن لائٹر ٹور کیا ضرورت پڑی ہے؟ معیشت ٹھیک کریں، پہلے معیشت ٹھیک کریں۔ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ 300 پہ ڈالر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو برا لگتا ہے؟ چینی معاہدہ کیا کہ مجھے تو 200 پہ آئے گا تو اور اچھا لگے گا۔ تو اس طرح اور لوگ کریں یار، یہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ آئین پہلے آئین توڑتے ہیں، جب سوٹ کرتا ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب سوٹ کرتا ہے آئین توڑنے والوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، سوٹ کرتا ہے آئین توڑنے والوں سے ڈیلیں کرتے ہیں، سوٹ کرتا ہے ان کو ویلکم کہتے ہیں مشرف کو، سوٹ کرتا ہے باوردی مشرف سے ملاقاتیں کرتے ہیں، سوٹ کرتا ہے جدہ چلے جاتے ہیں، سوٹ کرتا ہے خواجہ بقول خواجہ اعظم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن گئے۔ یہ کیا ہمیں بھاشن دیتے ہیں؟ آئین، جمہوریت، سویلین بالادستی، یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ جو بینیفیشری ہیں اس نظام کے، بلاول کو کے پی اور پنجاب میں آئین نظر نہیں آیا؟ جمہوریت، سویلین بالادستی نہیں، ایک جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے لڑی، سپریم کورٹ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور اب کردہ بچہ خراب ہو جائے، اب کرنے دیں، اب کرنے دیں، باہر نہیں کڈی دا، فکس کری دا۔ خرابیاں ہیں، میں آپ سے بہت سی خرابیوں سے، لیکن یہ کہنا کہ الیکشن نہ ہو، یہی چلتے رہے، سر میں کب کہہ رہا ہوں کنٹرول میں رہے، سر میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ الیکشن کروائیں۔ میں تو ویسے آپ کو کہ لائٹر ٹون پہ کہہ رہا تھا کہ کر لیں معیشت درست، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں، منیب صاحب کر لیں۔ ٹھیک، منیب آپ کی کیا ویو ہے یہ جو سارے بیان بازی ہیں، دس ہول تھنگ دیٹ ریوالوز اراؤنڈ اکانومی، اینڈ عطا تارڑ صاحب کا کہنا، زرداری صاحب کا کہنا پہلے معیشت ٹھیک کر لیں، کیا یہ ہم سب کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ معیشت ٹھیک ہوگی تو الیکشن ہوں گے؟ دیکھیے یہ بات اگر اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ تو اوور آل ایک ویو ہے، اور میرے خیال میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے کہ بہت ساری چیزیں فکس اسی دور میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب سیاستدان آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا سیاسی سٹیک انوالو ہو جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، تو پھر وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں پنتھ روڈ، وہ ہو نہیں سکتی، اور کسی نہ کسی جا کے یہ ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں اور بہت سارے کمپرومائزز کر لیتے ہیں۔ یہ ایک جنرل ویو ہے جو بہت سے لوگوں سے باتیں کر کے آپ کو بھی پتہ لگتا ہے، مجھے بھی پتہ لگتا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، بٹ دس از واٹ پیپل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بصد احترام میرے بھائی ہیں کنڈی صاحب سے کی جماعت سے، مسلم لیگ نون سے، میں فرام دا ڈے ون میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہاں جو، اور انفیکٹ اس چیز کو ہائی لائٹ ہم نے کیا بہت عرصے پہلے کیا کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت یہ صدر کا استحقاق ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا، اگر آپ اس کو انٹرپریٹیشن کے اندر بھی جائیں تو یہ صدر کا ڈسٹنکٹیو رائٹ ہے کہ اس نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے۔ یہاں جو صدر نہیں کر سکتے، میں صرف وہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ شیڈیول اناؤنس ہوا ہے حلقہ بندیوں کا اینڈ آل دیٹ، تو وہ بھی ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ سینسس ہوا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کام ہے، لہٰذا اس کو سکٹل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی ختم حلقہ بندیاں اور آپ فوری طور پر الیکشن کرا دیں، دیٹ کی ناٹ بی ڈن۔ ہاں اس میں ضرور تنقید ہوگی، لیکن اختیار صدر سے کوئی نہیں لے سکتا، اور ایک لیجسلیشن سے تو بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک، اور بہت سے سوال تو ابھی بھی اٹھیں گے جب کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، وین ایور اٹ گوز، کہ کیا ہونا ہے۔ اور اب کورٹ میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہیں، تو اچھی بات ہے نا۔ ہاں تو وائی ڈو یو ہیو اے پرابلم؟ ہم ہر چیز پرابلم میں خوشی کے اظہار، بندیال صاحب چلے گئے، اب تو فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہیں، آئین کی اوور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے قاضی صاحب سے، وہ لگ پتہ جائے گا ساروں کو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشر اس بات کا، قاضی صاحب آ رہے ہیں، آئی ایم شیور ہی ول ڈو فائن، لیکن وہ گل ٹھیک ہے کہ لگ سارے نوں پتہ جائے گا کہ ہوندا کی ہے۔ اچھی بات ہے صاحب آئے، بٹ ڈو یو اگری وہ آ جائیں گے انشاءاللہ؟ لیٹس سی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پری ایمپٹ ججز کمنگ ان اینڈ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دم۔ یہ جو
इलेक्शंस, आपका खौफ क्या है एज एन इंडिविजुअल? मैं अभी आपकी पर्सनल कैपेसिटी में ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, नॉट एज ऑफिशियल कैपेसिटी, पार्टी कैपेसिटी में। इलेक्शन वक्त पे है या नहीं, आपका खदशा? हमें ये नजर आ रहा है कि क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई कह रहा है 2 साल, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है क्या, हम कहते हैं जो आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये जो चीज़ें जो चल रही हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इसका खात्मा होना चाहिए। अवाम फैसला कर ले, जिसको पार्लियामेंट में वोट करती है, जिसको लाती है, जिसको नहीं लाती है। आपने और मैं तो फैसला नहीं करना। अगर वो वोट देती है कि जिस जमात को भी देती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को देती है, पीटीआई को देती है। लेकिन अगर ये आर्गूमेंट जो भट्टी साहब बिल्ड कर रहे थे, बड़े ऐसे से आर्गूमेंट, एंटी जमहूरियत आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, ये हम जब से पॉलिटिक्स में हमने यही बातें सुनी है। भट्टी साहब जैसे बहुत लोग फिरते रहते हैं, कई आए, मार्केट में कई आए, कई गए हैं, कई आए और कई गए, ये मौजूद है। बड़ी साहब तुसी होना है, तो मैंने कहा ना कि पहले भी बहुत सारी, मैंने कहा खुदा इनकी हयाती करे। अच्छा, पहली बात ये कि उस वक्त कहते थे आइन, हम कहते 90 दिन के अंदर इंतखाबात, कहते आगे आइन खामोश है। मुझे लगता है ये बयानात देखकर इंतखाबात ना हो, देखें इकोनॉमी ये हो गई, फलाना ये हो गया, आप लोग अपनी टांगे काट रहे हैं। नहीं देखें, ये चीजें चल ना माने वो एक अलग बहस है, हम आपस में अकेले में बैठ के बात करते हैं, शायद आप थोड़ी चीजें बेहतर मान लें। आपके साथ काशिफ भाई जमहूरियत और आमरीत की बहस नहीं करता, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता कि ये जो हो रहा है क्रैकडाउन, ये स्मगलरों, बिजली होना चाहिए, डॉलरों वालों के खिलाफ, ये सारा डॉलर आज 300 का, देखें 30 रुपए गलत लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। 170 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए के चीनी आपके आ दौर में गई। क्यों नहीं होता? क्या चीज? ये क्रैकडाउन आपके दौर में क्यों? मौका देना हमें, आप जब मौका देंगे तो करें। कितना मौका देंगे? आप ऐसे पीएम नहीं थे, जब पाकिस्तान, आप ऐसे पीएम थे, जब बिलावल तारा साहब एडवाइजर थे, देखिए जब बिलावल नवीद कमर वजीर थे, जब बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वजीर थे, क्या बात कर रहे हैं? वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, जब तक आप वजीर आजम ना बने आप काम नहीं करते? नहीं, देखिए आपके पास पावर्स होगी तो आप करेंगे ना। क्रैकडाउन कौन करता है बिजली के खिलाफ? आपकी हुकूमत की एक हुकूमत होती है, मुझे बताएं हुकूमत ने आपकी, मुझे याद है ये 2013 की हुकूमत नून लीग की, खड़े होकर आबिद शरीफ आपके खिलाफ तकरीरें किया करते, सिंध में कुंडे पड़े हुए हैं, आप लोगों ने नहीं करने पड़े थे ना, तो हटा देते। किस करने देना तुसी? किस वास्ते मिनिस्टर सी? जमहूरियत खतरे में आप मुझे दें, कोई जमहूरियत खतरे में, आप मुझे इख्तियार दें, आप मुझे इख्तियार दें, पहले मैं भट्टी साहब की ऑपरेशन करूंगा। पहला कुंडा भट्टी साहब नू पाओगे, उस तो बाद हटाओगे किसी और जगह से। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। बट दिस इज अ वेरी ट्रिकी टाइम। नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये सीरियस वो कि जो भी गलत काम कर रहा है, चाहे वो सिंध में है, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान इधर भी है, उनके खिलाफ। लेकिन क्या जमहूरियत के लिए मुश्किल वक्त है? जमहूरियत होवे तो मुश्किल वक्त हो। जमहूरियत मुनीब क्विकली, आई वांट योर आंसर। आई डोंट थिंक सो, हम बड़े पूरे ना पार्टियों में जमहूरियत के लिए मुश्किल काम है। भट्टी साहब कहते हैं फैसलों में जमहूरियत, सिविलियन आमरीत, फौजी आमरीत, दो। मुझे आवाज नहीं आ। जमहूरियत के लिए मुश्किल वक्त है आपको लगता है आने वाला वक्त, या आपको लगता है सब ठीक होगा? कंट्रोल जमहूरियत है कायफ साहब, सर हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल जमहूरियत हो तो उसके लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं होता, वो फिर टेलर मेड होती है। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब की वापसी, 2 दिन बाद पीपल्स पार्टी की सीईसी, बड़े इवेंट हो जाए। पीपल्स पार्टी तो अपनी पोजीशन वाजे करेगी, लेकिन क्या वजह के ये कहा जा रहा था बंदियाल साहब जाएंगे, मियां साहब आएंगे, लेकिन बंदियाल साहब का जाने के भी 1 महीने बाद, इसका मतलब इलेक्शन उनके आने के भी 1.5-2 महीने बाद होंगे। चाहती नून लीग ये है कि उनका आना